ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مدارس کے اساتذہ سے گزارش ہے اپنے اپنے طلباء کو لے کر بیٹھے اور ممبر کے قریب آ جائے۔ ہر مدرسے والے ایک ساتھی کو طے کر لیں، مختصر کارگزاری ہوں گی، اس کے بعد بات ہوگی۔ آ جائیں ماشاءاللہ۔ مجمع جوڑنے کے لیے جو حضرات طے ہیں ان سے گزارش ہے مجمع جوڑے۔ بہت سارے طلباء مسجد کے باہر حصے میں نظر آ رہے ہیں، اس لیے جو ہے ان سے گزارش ہے کہ جو ہے طلباء کو محبت سے اکرام سے اندر بھیجیں۔ ہمارے رسالدار کے جمیل صاحب کہاں ہیں؟ رسالدار کے جمیل بھائی ذرا طلباء کو لے کر جو ہے استقبال والوں کو جو ہے مجمع جوڑنے والوں کو لے کر ذرا باہر مجمع ہے، ذرا بلا لیں، ساتھیوں کو بلا قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ آ جاؤ بیٹا قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ جزاک۔ آ جاؤ بڑے طلباء سامنے آ جائیں ماشاءاللہ۔ نماز میں بڑے لوگ سامنے رہتے، بچے پیچھے رہتے ہیں، بڑے طلباء سامنے آ جائیں ماشاءاللہ۔ آ جاؤ قریب آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ ہم بہت دور سے آئے ہیں اپنے مدارس کو چھوڑ کر، دین کی فکروں کو لے کر۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ دیکھو ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ہم کہیں کسی MLA کے گھر کو گئے تو کیسا بیٹھتے، باتیں کرتے وہاں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ہاں آ جاؤ ماشاءاللہ۔ کتنے بہترین طلبہ ہے، بولتے ہی خاموش ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو جزا خیر دے۔ اب جو باہر کے حصے میں وہ بھی آ جائے ماشاءاللہ۔ جو ہاؤس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آ کر مجمع میں بیٹھ جائیں۔ ہاں ہمارا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ ہاں وقت کو قیمتی بنائیں گے تو زندگی قیمتی بنے گی، وقت کی قدر کرنا ہے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جو مجمع جوڑنے والے ساتھی مشورے سے طے ہیں ان سے گزارش ہے باہر بھی جا کر تھوڑا گشت کر لے۔ جو طلبہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے محبت سے اکرام سے اندر لے کر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اما بعد۔ معزز علماء کرام، حفاظ عظام، عزیز طلبہ، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ کوئی جو ہے قوالی کی مجلس نہیں ہے، یہ دین کی فکر کی مجلس ہے۔ یہاں پر جو بھی بیٹھتے ہیں فکر لے کر جانا ہے، جو کام اپنا حال سنانا ہے، اور یہاں پر جو فکریں ہو رہی وہ لے جا کر اپنے مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی تھے، اللہ کے راستے میں بھی نکلے۔ ہاں اس لیے قرآن میں اللہ نے خود تعریف فرمائی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ہاں عمل کرتے ہوئے۔ ہاں تو اس لیے جو ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں سے بات ملتی ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو طلبہ میں گشت کرتے، ملاقاتیں کرتے، تو ان کا جو رومال تھا کندھے پہ رہتا تھا، تو نیچے گریا تو جو طلبہ تھے مذاق کرتے، حضرت تمہاری تبلیغ نیچے گری، اٹھا لو گے۔ لیکن اپنے طالب علم کے زمانے میں دعوت کو انہیں ساتھ لے کر چلے، اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ میوات سے جماعت آئی تھی تو اس وقت جو ہے ہمارے اکابر پڑوس ملک کے مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدہ، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا سید احمد خان صاحب نور اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو عربوں میں کام اٹھائے انہوں نے، سعودی عرب نے جو ہے ان کو نیشنلٹی دی تھی، تو عربوں میں سارا کام اٹھایا انہوں نے۔ تو پڑھنے کے زمانے میں میوات کی جماعت آئی
تو اس وقت نے جو ہے یہ ہمارے 3 اکابر علماء جو ہے اس جماعت کا ساتھ دیے، ملاقات کرائے، گشت کرائے. تو جو ہے اپنے طالب علم کے زمانے میں تو اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا کہ جو ہے مرکز نظام الدین میں ہمارے حضرت جی نام علیہ السلام رحمۃ اللہ کے زمانے میں فجر کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا. بھوپال میں فجر کے بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا. تو پائے کہ اللہ نے ان کو ایسے سارے عالم کے لیے قبول کر لیا. تو اس طرح جو ہے ہم اپنے علم کے طالب علم کے زمانے میں دعوت کو ہم ساتھ لے کر چل رہا ہے، کیونکہ دعوت کے ذریعے سے ہمارے علم میں نکھار آئے گا، عمل آئے گا. دعوت کے ذریعے سے جو ہے ہم جو پڑھیں اس پر عمل پیدا ہوتا ہے. ہاں، اور جو طلبہ اپنے طالب علم کے زمانے میں دعوت کو لے کر چلے اللہ ان کو چمکایا ہے. ہاں، کیونکہ جو ہے اس لیے جو ہے آج ہمارا جمع ہونا اسی دین کی نسبت پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جا کر آتی تھی ان کی کارگزاری ہوتی تھی. تو ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی تو انہوں نے کارگزاری سنا. کیا کارگزاری سنا کہ بھئی ایک ساتھی کو چوٹ لگ گئی، سر میں خون نکلنے لگا. تو جس سے مسئلہ پوچھے ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. کہا کہ غسل کر لو. تو انہوں نے غسل کر لیا تو بیمار ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کارگزاری سن کر. اور ایک جماعت کی کارگزاری آئی، ایک جماعت ساتھیوں سے، امیر صاحب جو ہے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. تو امیر صاحب نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ. آگ جلا دیا گیا. اب اس کے بعد امیر صاحب بولے آگ میں کود جاؤ. امیر صاحب غصہ آیا، کیا بولے آگ میں کود جاؤ. تو ساتھی ایک دوسرے کو پکڑنا شروع کر دیا. جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب یہ کارگزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. لا طاعت مخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننا. اگر تم اس آگ میں چلے آتے تو قیامت تک نہیں نکلتے. تو اسی طرح جو ہے جو بڑے مدارس ہیں الحمدللہ جمعرات میں چھٹی ہوتی ہے دوپہر کے دن، تو پھر وہ طلبہ جو ہے 24 گھنٹے کی جماعتیں بن کر جاتی ہیں اور پھر ایک 24 گھنٹے گزار کر آتی ہے تو اپنی جو ہے کارگزاری سناتے ہیں. ہم فلاں علاقے میں گئے، فلاں جو ہے محلے میں جا کر کام کر آئے. ہاں، تو اس لیے جو ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سفر میوات کا ہوا. تو سفر میں حضرت نے کیا کیا، 100-150 مدرسے قائم کر دی، مکتب. اور چند سالوں کے بعد ان مدارس سے جو بچے عالم جو حافظ بنے ہیں، حفظ مکمل کر کے آئے تھے، تو ان کو لے کر حضرت کے پاس آئے نظام الدین میں. حضرت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت جو محتمم تھے سلام کیا، حضرت یہ آپ کے مدرسے کے بچے حفاظ بن کر آئے ہیں. تو حضرت جو ہے سر اٹھا کر دیکھا تو افسوس کیا طلبہ کو دیکھ کر. کیوں افسوس کیا کہ جو طلبہ حافظ قرآن بنے تھے، دیکھا کہ انگریزی بال ہے، غیر شرعی لباس ہے. تو حضرت کو افسوس ہوا، رہی یہ میں نے کیا کیا. تو اسی وقت سے جو ہے اب یہ ہر مدرسے میں یہ جو فکر دلائے کہ بھئی ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوگی اور اس میں مدرسے میں طلبہ ایک دن کی چھٹی میں اللہ کے راستے میں جائیں گے. تو الحمدللہ جو ہے جبھی سے یہ سلسلہ ترتیب چلتے آ رہی ہے. ہاں، تو اسی فکر پر انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر کارگزاری ہوں گی. تو جو ہے آپ کے مدرسے میں جو ہے مشورہ کب ہو رہا، تعلیم کب ہو رہی، طلبہ ایک دوسرے کو دعوت کیسے دے رہے، گشت کا دن کب ہے، یہ مختصر کارگزاری. اور ایک دن کی جماعت طلبہ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنی جا رہی ہے، یہ مختصر کارگزاری جو ہے ہر مدرسے والے سنانا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے عصر کے بعد جو ہے حاضری لی گئی تو 5-6 مدارس حاضر ہوئے تھے. ابھی بہت سارے مدارس مغرب میں پہنچے ہیں. تو ان کا جو ہے اپنا نام بتائیں مدرسے کا اور کتنے طلبہ آئے ہیں، ان کا نام جو ہے تعداد بھی بتا دیں. بتائیں جو طلبہ مغرب کے قریب پہنچے ہیں وہ طلبہ کھڑے ہو کے بتائیں کہاں سے آئے. مدینہ العلم کتنے طلبہ آئے ہیں؟ 11 ماشاءاللہ. اساتذہ بھی آئے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. اللہ اچھا. مدرسہ اسلامیہ سلطان علوم کتنے طلبہ ہیں؟ 10 طلبہ ہیں ماشاءاللہ. اساتذہ ہیں ماشاءاللہ. دارالمعین اللہ ننی کوٹکور نہیں، کتنے طلبہ ہیں؟ 15 بچے. استاد ہیں آپ کے ماشاءاللہ 15 طلبہ. جامعہ دارالسعود آتمکور کے 4 اساتذہ ماشاءاللہ. کتنے طلبہ؟ 30 ماشاءاللہ. 30-20 بولے 20. اللہ قبول فرمائے. مدرسہ اشرفیہ راجولی کے کتنے طلبہ ہیں بیٹا؟ 20 آئے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے.
दारुल सवील फल आपका आ गया लो जब लिखे ना हाँ नहीं लिखे लिखो कितने तलबा 18 तलबा है असातिज़ा भी आए माशाल्लाह तो ये कोडमुर के कितने तलबा है माशाल्लाह 25 तलबा है 3 असातिज़ा तशरीफ लाए और मदरसा नूरुल इस्लाम अल्लाह फरमाए कितने तलबा बेटे 11 है दारुल अज़ीज़िया कोडमुर के कितने तलबा है 15 है माशाल्लाह असातिज़ा है माशाल्लाह मौलाना बोलिए फैजुल कुरान के कोडमुर ये गोनेगल्ला के कितने तलबा 15 तलबा जामिया अल फुरकान नंदू टूर प्लाजा अच्छा 7 तलबा है माशा अल्लाह कबूल फरमाए और बताएं जिनका नाम नहीं आया हाँ ये टोल गेट है ना वहाँ के मौला यूसुफ बादशाह मुल साहब के फर्जंद मौला हारून साहब के हाफिज हारून और किसका नाम ने बताएं और कौन सा मदरसा रह गया खड़े होकर बताएं यहाँ बुला ले नहीं कुर्सी क्या तो बिठाई ठीक है वे हमारे दारुल सईदिया वाले आ जाए एक तालिब इल्म हल्की सी कारगुजारी सुना आपके मदरसे मौलाना तैयब मुफ्ती साहब आपके मदरसे से कोई तालिब इल्म को भेजे कारगुजारी का मतलब किसी को पास करना फेल करना नहीं है आपके मदरसे में रहते हुए मुख्तसर मशवरा होता है तालीम भी होती है असर के बाद वो सुनाना है कोई लंबा चौड़ा बयान करना डरो मत है भाई हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह कौन है हाँ कोई मशवरा कब हो रहा तालीम करी एक दिन के जा कोई बात कोई अच्छा अच्छा ठीक है वो सुनाओ कितनी जमातें जा रही क्या नहीं जमातें कितनी जा रही मशवरा कब मगश क्या तो हो रहा आज अस्सलाम वालेकुम कितने बच्चे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा 4 महीने छिलने वाले क्या था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा दारुल उलूम सईदिया से 15 दिन को एक दिन की जमात जाती है और आए मोला सामने जी फरमाई और सेमाई शशमाई इम्तिहानात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से 3 रोज़ की जमात जाती है उसमें 60 तलबा निकलते हैं सेमाई शशमाई में सालाना भी अल्हम्दुलिल्लाह छिल्ले की भी तैयारी हो रही इंशाल्लाह 3 दिन की भी तैयारी हो रही इंशाल्लाह और 12 जनों की तश्कील हुई और अबे छिल्ले की जमात है तो जरा निजामुद्दीन भी जाने की फिक्र करें अभी से रिजर्वेशन उनके माँ बाप से बात है ठीक है ये तालीम में कितने तलबा क्या तो बैठते सुबह की तालीम में बैठते हैं तलबा जी और असर में भी बैठते हैं तलबा माशाल्लाह दुआएं होती हैं अल्लाह कुल मशवरा भी जो है पाबंदी के साथ हो जाए जो ये गश क्या तो होता मस्जिद के गश में क्या तो जुटते हैं ठीक ठीक हमारे मोला वो नामा बोलो मुराद बेग साहब मदरसे असर में है ना दारुल उलूम ऐनुल हुदा नदी कोटकुर एक तालिब इल्म आ जाए या असातिज़ा हो तशरीफ लाए असर के बाद को जो नाम आए थे ने कहा है वो इंग्लिश में लिखे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मदरसे दारुल उलूम आइनुल हुदा नंदीकोटकुर। यहाँ पर 80 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, माशाअल्लाह 8 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जमात पंजुम तक का है, माशाअल्लाह। नाजिर के 30 बच्चे हैं और बाकी के सब आलिम कोर्स के। हिफ्ज़ का भी चल रहा है। अच्छा, आपके मदरसे में मशवरा कब हो रहा? तो मदरसा तो गाँव के बाहर है, नहीं मदरसा बच्चों, असर के बाद सुबह के बाद तालीम, नहीं मशवरा भी हो उसमें, फजर के बाद। फजर के बाद अगर कमी बेशी तो पाबंदी से करें। हाँ, क्या तो जमात एक दिन की निकल रही है आपके मदरसे से? हर वारम निकलती है जुमेरात के दिन। अच्छा, 24 कहाँ जाती घंटों की जमात निकलती कहाँ जाती है? है, आस पास खेड़ों के अच्छा अच्छा, अरे कुर में भी जाती है। माशाल्लाह। कितने तलबा रहते हैं इसमें? तो 10 या 8 8 तलबा, माशा। उस्ताद रहते हैं? माशा उस्ताद ने एक अमीर को तय करके भेजते। माशाल्लाह। गश्त को क्या तो तय करें, गश्त के तलबा में गश्त का दिन नहीं, मुलाकातों का क्या तो नज़म है? नहीं कहना, पूरे साथी आ जाते। अभी छुट्टियां, रमजान की छुट्टियों में क्या तो तश्कील हुई अल्लाह के रास्ते में जाने? छुट्टियों में 3 दिन के लिए जाती हैं जमातें। नहीं नहीं, रमजान में जो है छुट्टियां रमजान में अभी तश्कील नहीं हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह एक जमात दो। अल्लाह अकबर। दारुल सऊद आत्माकुर वाले तशरीफ लाए, तालिब इल्म या असातिज़ा। कुर्सी पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दारुल सऊद जामिया दारुल सऊद आत्माकुर, इस मदरसे में कुल तलबा 110 हैं और बालिग तलबा 30 हैं। हिफ्ज़ नाज़िरा का मदरसा है। आलिमियत की इब्तिदाई 2 क्लासें हैं। गुज़श्ता साल से कुछ तामीरी काम की वजह से मौकूफ़ किया गया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह फिर आलिमियत की घंटियाँ शुरू हुई, क्लासेस शुरू हुए हैं। बहरहाल 30 तलबा बालिग तलबा हैं जिनकी पूरी कारगुजारी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह किताबी तालीम होती है। और मदरसे के करीब में नई बड़ी मस्जिद है, नाईपेट मस्जिद। उस मस्जिद से जुड़कर, उस मस्जिद से मुंसलिक होकर हम काम करते हैं, गश्त करते हैं। गश्त वगैरह भी नाईपेट मस्जिद से ही जुड़कर काम करते हैं। और हफ्तावारी जमातों का सिलसिला, क्योंकि मदारिस के तलबा के साथ हफ्तावारी जो जमात जाती है उसमें उस्ताद का रहना ज़रूरी है। अब बड़े तलबा हैं तो बग़ैर उस्ताद के वो जिम्मेदार बनकर निकाल सकते हैं। अब जिन मदारिस में इतने ज़्यादा काबिल तलबा ना हो, तो सिर्फ बालिग हो, हिफ्ज़ के तलबा हो, तो उसको उस्ताद के साथ जमात का लेकर जाना सही है। इसलिए असातिज़ा की कुछ ज़रूरी तकाज़ों की वजह से एक महीना निकलती है, एक महीना नहीं निकलती है। 1 या 2 बार साल में 1-2 बार निकली है 24 घंटे की। इंशाअल्लाह अज़ाइम करते हैं कि हर महीने में एक मरतबा ही सही इंशाअल्लाह हफ्तावारी ये 24 घंटे की जमात हम निकालने की हम अज़ाइम करते हैं। एक ही जमात जाती है? कई नहीं जी, एक ही जमात एक ही जाती है। कितने तलबा होते हैं इसमें? उसमें 15 तलबा रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, वहाँ आस पास शहर में नहीं रहती है, वो अतराफ में दौरनाल एक मरतबा इस तरह दूर रहा तो अच्छा रहता। रमज़ान भी आ रहा, उसमें एक छिल्ले की जमात? जी, रमज़ान में मुस्तकिल मदरसे से कोई छिल्ले की जमात नहीं, अलबत्ता जो तलबा अपने अपने मकाम में जाकर अपने अपने मकाम से इंशाल्लाह ये तलबा को निकालने की हम तरगीब भी देते हैं, तश्कील भी करते हैं। इस हिसाब से 2-3 तलबा गुज़श्ता साल जाने के आज़ाम भी किए थे। एक तालिब इल्म छिल्ले में गुज़श्ता साल गए हैं। जी ज़रूर इंशाल्लाह माहाना 24 घंटे की जमात की तरतीब हम बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि असातिज़ा का अक्सर मदारिस में देखा गया है छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ बच्चों को जोड़ कर भेज देते हैं, उसमें बहुत मसला हो जाता है। उस्ताद का रहना बहुत ज़रूरी है। बालिग तलबा हो, सिर्फ बालिग तो बड़े बड़े तलबा हो तो मसला अलग है, छोटे छोटे तलबा को जमात बंदी करा देते हैं और मसजिद में भेजते हैं। ठीक है, अल्लाह कबूल फरमा। आत्माकुर का और एक मदरसा मदीनतुल उलूम तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा मदीनतुल उलूम आत्माकुर से जमात आई हुई है तलबा की। इस मदरसे में 110 तलबा जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बालिग तलबा 40 हैं। इस मदरसे में जो है हर जुमेरात भी 24 घंटों की जमात निकलती है, हर जुमेरात निकलती है। बज़्म नूरी के नाम से एक अंजुमन भी चलता है। ये 40 बालिग तलबा में से 3 जमातें हम बनाए हैं। एक जमात जो है जमात में चले जाएगी, 2 जमातें मस्जिद में मदरसे में रहेंगे। और बज़्म नूरी का अंजुमन भी चलता है, इसमें बच्चे जो है हिस्सा लेते हैं
تعلیم کے آداب، مشورے کے آداب، تعلیم کا مقصد، نماز، باہر گشت میں جانے کے بعد کیا بات کرنا، مشورہ کیسا کرنا، یہ سب جو ہے بچوں کو بزم نوری کے انجمن میں سکھایا جاتا ہے. اور یہ جماعت جو ہے جو آتما گر کے پورے مسجدوں میں بھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اطراف کے خریوں میں بھی جماعت جو ہے کام کرتی ہے. جمعرات کے دن جو ہے جماعت 11 بجے مدرسے سے روانگی ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن 11 بجے جو ہے مدرسے کو واپس آ جاتی ہے. یہ جانا بھی مشورہ کب ہوتا ہے؟ مشورہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد ہوتا تو ہے. پورے طلبہ ہوتے ہیں مشورہ؟ پورے طلبہ رہتے ہیں. مشورہ کے بعد کیا تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے بعد مشورہ ہوتا ہے. اچھا، پہلے تعلیم. بڑے طلبہ پورے تعلیم میں پورے طلبہ رہتے ہیں، مشورے میں بالغ طلبہ رہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اسباق پہ چلے جاتے ہیں. ابھی ہر جماعت جو آتی ہے نا اس کی کارگزاری سنتے ہیں کیا بھائی طلبہ؟ اس کی کارگزاری نہیں لیتے. نہیں لیتے. چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ جمعہ ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچے آ جاتے ہیں اور اپنے مصروفیات میں لگ جاتے ہیں. جی، رمضان میں جو ہے اس میں اکثر حفاظ جو ہے تراویح سنانے کے لیے مسجدوں میں چلے جاتے ہیں. جو بچے مسجدوں میں تراویح کے لیے طے نہیں ہوتے، ایسے بچوں کو جو ہے تشکیل کرتے ہیں. رمضان کی پوری چھٹیوں میں جو ہے چھلے کے لیے، عشرے کی جماعتوں کے لیے تشکیل کرتے رہتے ہیں. اب کیونکہ آپ کے مدرسے میں طلبہ زیادہ ہے، چھلے کی جماعت دے تو اچھا رہے گا. انشاءاللہ ان سے ماں باپ بھر کے جو ہے ان سے ماں باپ سے بات کر کے ہر منگل جو ہے پر گشت کا دن ہوتا ہے. ہر منگل مدرسے میں گشت ہوتا ہے. بس یہ گشت جو ہے مدرسے کے طلباء میں بھی ہوتا ہے اور وہاں پر اطراف میں جو ہے جو گاڑیوں کے سیڈ وغیرہ ہے، بچے وہاں جا کر بھی جو ہے ان کو دعوت دے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی بول رہے انشاءاللہ عزائم کریں. عشرے کی جماعت بول رہے ہم چلے کا تقاضا رکھیں. چلے کی دیکھیے چلے کی جماعت نہیں نکلی. اچھا، کیا نام؟ بچے اپنے گھروں کو جا کر وہاں سے اور ایک مدرسے آتمکور کا ابو بیدہ کہاں ہے؟ اس مدرسے کوئی استاد یا طالب علم تشریف لائے؟ اچھا اچھا. اس پہ انگلش میں کہہ دو کون کون نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ ابو عبیدہ آتمکور تقریباً 3 سال ہوئے ہیں مدرسہ قائم ہو کر. ماشاءاللہ. ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے. 20 بچے پڑھ رہے ہیں، جن میں سے 8 بچے بڑی عمر کے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. الحمدللہ طلبہ کی جماعت بھی آئی ہوئی ہے. اور ابھی چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بچوں کو زیادہ تر جماعت میں نہیں لے کر جایا گیا، لیکن ہر جمعرات کو الحمدللہ مدرسے سے متصل جو آثار مسجد ہے وہاں پر گشت کے دن میں پورا طلبہ ساتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا مدرسہ پورے طریقے سے 100 کو 100% آثار مسجد سے جو بھی مشورہ طے ہوتا ہے اس مشورے کے تابع ہے. الحمدللہ جو بھی ہماری مسجد سے امور طے ہوتے ہیں، تقاضے آتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، الحمدللہ سب لبیک کہہ کر ہر تقاضے کے لیے تیار رہتے ہیں. دعا کریں انشاءاللہ جیسے جیسے بچوں میں ترقی ہوگی، بچوں کی عمریں بڑھتی جائیں گی، ہم اپنے اکابر کے نہج کے طریقے پر ہی بچوں کو دعوت و تبلیغ کے کام سے انشاءاللہ منسلک کریں گے. تو مشورہ کا طلبہ کا مشورہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ تو ہفتہ واری مشورہ ہوتا رہتا ہے. تعلیم 2 اساتذہ ہیں. نہیں، تعلیم مدرسے میں حفظ کی تعلیم، حفظ اور نہیں ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم وغیرہ کب ہوتی ہے؟ فضائل اور منتخب کی تعلیم عصر کے بعد ہوتی ہے. پورے طلبہ بیٹھتے ہیں اس میں؟ جی پورے طلبہ. مشورہ بھی ہوتا ہے؟ مشورہ ہفتہ واری. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. سبیل الفلاح یمنگ نور تشریف لائیں. آئیے مولا تھوڑا راستہ دے دیں. اس کے بعد کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالعلوم سبیل الفلاح یمنگ نور ہمارا مدرسہ ہے. اس کے اندر 80 طلبہ زیر تعلیم ہے اور 8 اساتذہ مدرسین ہیں. اور اسی طرح ہمارے مدرسے میں ہر دن صبح اور عصر میں تعلیم ہوتی. اس تعلیم کے اندر پورے طلبہ مکمل طور پر حاضر رہتے. اور اسی طرح الحمدللہ مہینے کے 15 دن کے ایک مرتبہ جمعرات کے دن جماعت جاتی ہے. اور اسی طرح یہ جماعت اپنے گاؤں میں سب سے پہلے طے کیا گیا ہے. اور اسی طرح بازو میں سراج الڈی بول کر ہے،
वहाँ पर हालत इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ पर मस्जिदें वगैरह बंद कर ताला डाल दिया गया है। ऐसी जगह भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा वहाँ पर जाकर दावत इल्लाह का काम करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जाकर तमाम लोगों को दावत इल्लाह और वहदानियत को समझा कर आते हैं। और इसी तरह मंगल गश्त वाला दिन भी होता है, इसमें भी हमारे तलबा भी साथ देते हैं। इसी तरह मरकज़ से जिन साथी को तय किया जाता है वह साथी भी आकर हमारा साथ देते हैं और सिराल दुड्डी और जहाँ खेड़े हैं वहाँ पर जाकर गश्त वगैरह चलता है। और इसी तरह तलबा जितने भी बालिगीन तलबा है उनको एक एक हफ्ता कर कर आधे बच्चों को जमात में भेजा जाता है। माशाअल्लाह। आपके पास मशवरा पहले होता है, नहीं तालीम पहले होती है? नहीं, रोजाना जो तलबा में पहले तालीम होती है उसको मशवरा। हाँ, मुलाकात आपके मदरसे में मुलाकातों का क्या तो नज़म है? तलबा आपस में एक दूसरे को दावत दे रहे हो? हाँ, दावत देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब देते हैं? क्या वक्त? क्या तो असर के वक्त जो 8 बजे नाश्ते छोड़ते हैं ना, जब देते हैं। माशाल्लाह अल्लाह। एक अब जो क्योंकि रमजान आ रहा है उसमें चिल्ले की जमात क्या तो कितनी जमातें क्या तो बनेगी? इंशाल्लाह उसकी भी तश्कील हो रही है। मरकज़ वाले आकर इंशाल्लाह उसके बाद तश्कील करेंगे और साथ ही साथ 3 दिन के लिए अशरे के लिए भी इंशाल्लाह तलबा तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। देखो चिल्ले की जमात कोशिश करें, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उनसे माँ बाप से बात करना है। फिर जो है अगर दिल्ली जाना है निज़ामुद्दीन तो रिजर्वेशन कराना पड़ता, तो माँ बाप से राजी करके वसूली करना पड़ता है हर साल। उसी तरह उनके वालिदैन से राब्ता करके इंशाल्लाह तश्कील। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सिराजुल उलूम गुडूर तशरीफ लाए। आइए, मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब का नाम मदरसा। आइए माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा इस्लामिया सुल्तान में बेंगलुरु से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 70 तलबा हाजिर है और हर माह आखिरी में एक 24 घंटे की जमात जाती है और गश्त का दिन जुमेरात के दिन रखा गया है। माशाल्लाह। तो गश्त में पूरे मतलब तलबा रहते हैं? 10 तलबा रहते हैं। हाँ माशाल्लाह। हाँ हाँ। तो दूसरा गश्त भी हो रहा आपके पास? कहाँ होता है? मस्जिद में। मस्जिद में जी। दूसरा गश्त, पहला गश्त तो अपने मदरसे में करना है जी। दूसरा गश्त जो बिल्कुल मदरसे के करीब जो मस्जिद है महल्ला है उसमें करना है। क्या तो है ऐसी तरतीब? क्या तुम्हें? नहीं, मस्जिद में। जी। ये जमात एक रोजा की जमात जारी 24 घंटे की? 24 घंटे की। कहाँ जाती है? अच्छा, कितने तलबा रहते हैं? 10 तलबा रहते हैं। माशाल्लाह। उस्ताद की निगरानी में जा रहे हैं? उस्ताद के साथ जाते हैं। माशाल्लाह। अभी रमजान आ रहा है उसमें क्या तो अज़ाइम कर रहे हैं? 4 तलबा अज़ाइम करिए माशाल्लाह छिले के लिए जी। माशाल्लाह। मतलब 4 तलबा अज़ाइम करे छिले के लिए, लिख लो। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए, ये गुडूर के ने मदरसा सिराजुल उलूम गुडूर। इस मदरसे में 30-9 बच्चे हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम तालीम चलती है। असर के बाद इंशाल्लाह मशवरा कर दिया। मशवरे में क्या बात होती है जरा सुना देता है कि तरगीब हो जाए सबको। मशवरे में कल कौन तालीम करते हैं? जी जी माशाल्लाह। गश के लिए माशाल्लाह। और मुलाकात कौन कौन करते वो भी तय करते हो नहीं? माशाल्लाह। एक दिन की जमात के लिए कौन कौन जाते वो भी तश्कील होती है? तश्कील नहीं होती आपके पास? जैसे गश के दिन बयान होता, बयान के बाद तश्कील होती है ना? माशाल्लाह। अभी रमजान में क्या तो सोचे हैं अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए? 5 बच्चे तैयार हैं। गुज़िश्ता बार भी निजामुद्दीन के तनाब के तला माशाल्लाह बहुत खुशी की बात। इस बार भी देखें इंशाल्लाह। कितने तलबा तैयार है? 5 तलबा। 5 तलबा। अल्लाह कबूल फरमाए। और कौन है बेटे? राजौली हमारे राजू दारुल सऊदिया मुफ्ती मंसूर साहब ने कोडमूर वाले तशरीफ लाए। दारुल आइए, हाफिज अब्दुल रहीम साहब तशरीफ लाए। उसके बाद कौन है? इधर बैठो आप। अच्छा, हाँ 2 है। माशाल्लाह। इधर ही जा जाना, इधर ही जा जाना।
آپ سب ادھر آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح. مدرسہ دارالنور سعودیہ کے اندر الحمدللہ 50 طلبہ ہے، جس میں بالغ طلبہ 23 طلبہ ہے. ماشاءاللہ. ہمارے پاس عصر کی نماز کے بعد جو ذمہ داری نمازوں کی پڑھانے کی جو ذمہ داری طلبہ کی دی گئی ہے، وہ اپنی نماز کے بعد کیا ہے عام تعلیم ہوتی ہے. اب گشت وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری مسجد مدرسے کی مسجد گاؤں کے باہر کے حصے میں ہے. جی. گزشتہ سال پڑوسی مسجد کے علاقے کے اندر گشت ہوا کرتا تھا، اس گشت کے اندر ہمارے طلبہ کیا ہے جا کر ساتھ دیا کرتے تھے. اب اس سال تو وہ ترتیب نہیں ہے کیونکہ وہاں گشت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے. اور جماعتوں کی جو ترتیب ہے، بقرعید سے پہلے ایک دن کی جماعت گئی تھی، اور گزشتہ سال ہر مہینے میں ایک جماعت جایا کرتی تھی. اس سال تو نہیں گئی. انشاءاللہ شعبان میں 10 دن کی جماعت بنا رہی ہمارے طلبہ کے بچوں کی ماشاءاللہ. چھٹیوں میں. چلے کے لیے کتنے طلبہ کیا تو ہے ارادہ ہے؟ چھلے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اللہ دیکھیے انشاءاللہ کوشش کریں ایک دن 24 گھنٹے کی جماعت کے بارے میں ذرا فکر کریں. کیا اور 24 گھنٹے کی جماعتیں تو گزشتہ سال تو زیادہ نکلی الحمدللہ. اس سال نہیں نکلی. کوشش کیا ہو انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے. ہاں کم سے کم 4 ہفتے آتے. ایک ہفتہ تو کم سے کم ایک دن کی جماعتیں تو نکلے تو اچھا ہوتا. 4 ہفتوں میں بنیں گے انشاءاللہ. اس کا ارادہ وہ کیے بھی تھے. کہاں دور جانا نہیں ہے کیونکہ طلبہ کے پاس خرچے بھی نہیں ہوتے، اس لیے جو ہے اپنے کوڈمور میں کسی مسجد میں جا کر کوڈمور کے خریوں میں جایا کرتی تھی جماعتیں. انشاءاللہ فکر ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. سبیل الحسنات منگل پاڑ کے آ جائیں. کوئی اساتذہ طلبہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. راجولی کے نہیں ہے؟ راجولی نہیں راجولی کی. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ دارالعلوم سبیل الحسنات جس میں مکمل طلبہ 55 ہے اور بڑے طلبہ 20 ہیں. ماشاء. ابھی مدرسے میں دن کا کام کا شروع نہیں ہوا، مگر جماعت کے مسجد کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ گشت میں مدرسے کے طلبہ جاتے ہیں. گاؤں میں ہی ملاقاتیں کر کر آتے ہیں. انشاءاللہ اس آئندہ سے شروع کرنے والے ہیں. تعلیم کا کیا ہے؟ تعلیم کب ہوتی ہے آپ کے مدرسے؟ ہمارے مسجد سے تعلیم ہوتی ہے فجر کے بعد. تو اسی میں بیٹھتے ہیں پورے طلبہ؟ ہاں بیٹھتے ہیں. اچھا. تو کون تعلیم کرتے ہیں؟ امام صاحب کرتے ہیں. امام صاحب کرتے ہیں. اچھا. آپ کا مختصر مشورہ شروع کریں؟ نہیں کریے انشاءاللہ. اب جا کر جماعت کیا تو ہے چھٹیوں میں عشرے کی؟ رمضان میں 25 رمضان تک مدرسہ چلتا ہے. 25 بعد میں رمضان میں چھٹی دیتے بعد رمضان. ہاں 10 دن دیتے ہیں اس کو. 10 دن تو کب 3 دن ہو یا 5 دن کے تو جماعت بنو انشاءاللہ. جب بھی چھٹی ملتی ہے اس میں 3 دن تو کم سے کم انشاءاللہ. اللہ. السلام علیکم. بزرگوں دوست الحمدللہ عزیز طلبہ، یہ تو مختصر کارگزاری ہے، لیکن اصل کارگزاری تو اللہ کے سامنے دینا ہے. اس کی تیاری کے لیے یہ کارگزاری ہو رہی ہے بھائی. ہماری زندگی جو ہے یہ قیمتی بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے بندہ ہوگا اور اللہ ہوں گے. کوئی ترجمان نہیں، کوئی پردہ نہیں. اور اللہ پوچھیں گے کیا کر کر آیا، جوانی کیسے گزارا، عمر کیسے گزارا، جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا. ذرا سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں طلبہ، باتیں نہ کریں. تو الحمدللہ جو ہے ہر مدرسے والوں میں، ہر مدرسے میں کچھ نہ کچھ فکر ہو رہی، ماشاءاللہ اعمال ہو رہے. اللہ سارے مدارس کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. کیونکہ جو ہے ہر مدرسے کے محتمم صاحب اور ذمہ دار حضرات اس کی فکر کریں، اساتذہ، کہ بھئی ہمارا مدرسہ جو ہے الحمدللہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت والے اعمال بھی ہمارے مدرسے 5 اعمال شروع ہوں. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی ہر مدرسے میں مشورہ ہو، مختصر مشورہ ہو اور مختصر تعلیم ہو. وہ بھی جو ہے ایسے وقت تعلیم ہو جب جیسے ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد ہو، یا ملاقاتیں ہیں، کھانے کے وقت چھٹی ہوتی ہے اس وقت ملاقاتیں، یا عصر کے بعد ملاقاتیں کریں. اور اپنے طلباء میں گشت کریں. گشت کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی محلے میں دور جا کر، اپنے طلباء میں گشت کریں. اگر آپ کے مدرسے قریب کوئی جو ہے محلہ ہے تو دوسرا گشت کریں. ہاں تو طلباء آپس میں ملاقات بھی کرنا ہے اور مشورہ بھی کرنا ہے کہ بھئی آج تعلیم تو فلاں طالب نے کل تعلیم کون کریں گے اور ملاقاتیں کون کتنی کریں، اس کی کارگزاری لینا ہلکی سی. تو یہ 5 اعمال ہمارے مدرسے میں ہو. اور جمعرات 4 جو ہے ہر مہینے کے اندر 4 یا 5 ہفتے آتے ہیں. تو ہمارے تو برمو کے 3 ہفتے ایک ایک دن کی جماعت بنائی جائے.
تو ہمارے طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں ایک دن کی جو ہے جماعت بنا کر خریب کے اندر قرب و جوار میں جا کر محنت کر کے آنا ہے. تو یہ 5 اعمال ہر مدرسے میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اور جہاں نہیں ہو رہے ہر جو ہے اس کی فکر کریں. تو انشاءاللہ جو پھر ہمارا مدرسے میں وہ ترقی آئیں گے. اس لیے جتنے مدارس یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اب کیونکہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، کیونکہ بعض مدارس تو جو ہے 15 شعبان کو چھٹی دیتے ہیں، 12 مدارس والے 25 رمضان کو دیتے ہیں. تو جب بھی آپ کو چھٹی ملے، ضروری نہیں چلا جانا ہے، بلکہ جتنا بھی وقت ملے، اگر 10 دن کی چھٹی جا رہی 3 دن کی جماعت بنائیں. ہاں تو اگر ہمارے تعالیٰ اگر 20 دن کی چھٹی مل رہی تو عشرے کی جماعت بنائیں. جیسے آپ کے جو ہے مدرسے کا جیسا وقت چھٹیاں کا وقت ہوتا ہے، ان وقتوں میں اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں لگانا ہے. تو انشاءاللہ ہر مدرسے والے اس کی فکر کریں، آنے والے طلباء بھی فکر کریں، اور ان کے سرپرستان جو مدرسے کے محتمم حضرات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کی فکر کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ادھر کونے میں جو طلبہ ہیں سامنے آ جائیں، اس طرف جو کونے میں بیٹھے ہوئے ادھر آ جائیں. سامنے آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خصوصی فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 2 بڑی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے. پہلی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے یہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا، ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ایمان یہ سب سے قیمتی نعمت ہے. ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہر ایمان والے کو ایمان کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایمان کے تعلق سے فکر مند رہے. ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کلمے کی جو فضیلت ہے، کلمے کی جو اہمیت ہے، ہم اس کو سمجھیں. اس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں. طلبہ بیٹھے رہے، جو طلبہ اٹھ رہے درمیان میں سے، ادھر جو باہر طلبہ ہے وہ بھی اندر آ جائیں. مجمع جوڑنے والے جو ساتھی ہیں دیکھ لے، ایک طالب علم اٹھتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرا اٹھتا ہے. طالب علم نہیں اٹھتا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں تاکہ وہ اٹھے گا تو مجمع منتشر ہوگا. انتشار کے ساتھ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تھوڑا سا وقت لے کر ہم آئے ہیں، بہت مختصر وقت ہے، اس کے اندر بات سمجھنا بھی ہے
اور آگے کے ارادے اور عزائم بھی کرنا ہے. بات سمجھیں گے تو پھر ارادے اور عزائم کرنے میں آسانی ہوگی. اس لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے, دین کی بات سننا یہ بھی عبادت ہے. مسجد سے نکلیں گے, ماحول سے نکلیں گے, پھر نقصان ہوگا, شیطان آسانی سے ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا. اس لیے بیٹھے رہیں. ابھی آپ لوگ نماز پڑھے ہیں, معمولی تقاضے تو ہر ایک کو رہتے, ہر چھوٹے تقاضے کی وجہ سے کوئی اٹھنا شروع کرے تو پورا مجمع اٹھ جائے گا. کہ آپ حضرات کی یقیناً بڑی قربانی ہے. دینی مدارس کے اندر جمعرات کا دن چھٹی کا ہوتا ہے. مغرب کے بعد طلبہ اپنی ضرورتوں میں لگتے ہیں, تھوڑا سا تفریح کا انتظام ہوتا ہے, لیکن آج کی چھٹی کو آپ لوگوں نے جوڑ کے قربان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اب اتنی قربانی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا وقت وصول ہو جائے, ورنہ پھر قربانی بھی ہوگی, فائدہ بھی نہیں ہوگا. قربانی کے بعد تو فائدہ ہونا چاہیے. اس لیے تمام ہی طلبہ سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھے. ضروریات کے لیے بھی وقت دیا جائے گا. ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے سوچ کر رکھی گئی ہے. شدید تقاضا ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے, تو مجبوری ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اٹھے. معمولی سا بہانہ ہے, ذہن کے اندر بات آئی کہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا, ہم اٹھ کے چلے گئے. موسم سردیوں کا ہے, پیاس کا کوئی تقاضا نہیں, خالی ہی بات ذہن کے اندر آئی کہ پیاس لگ رہی, اٹھ کے چلے گئے. تو یہ معمولی تقاضوں کی بنیاد پر ہم نہ اٹھیں. ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں کہ جب تک ہم سے نہ کہا جائے یہاں سے اٹھنے کے لیے ہم نہ اٹھیں. بیٹھیں گے بھی انشاءاللہ, اور سب ادھر متوجہ رہیں. آپ لوگ جتنی توجہ کے ساتھ بات سنیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے ذہن میں آپ لوگوں کی توجہ کے اعتبار سے بات ڈالیں گے. پھر آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا, آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا. تھوڑا سا انتشار ہوتا ہے, بے توجہی ہوتی ہے, جو بات ذہن میں آئی اللہ کی طرف سے وہ بھی نکل جاتی, اس سے سب کا نقصان ہوگا. بیٹھیں گے انشاءاللہ بھی. ہاں, تھوڑا سا وقت ہے, تھوڑے سے وقت کے ساتھ, بشاشت کے ساتھ, فکر کے ساتھ, ایک تڑپ کے ساتھ ہم بات سنیں انشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت ایمان کی شکل میں ہم کو دی, اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں. حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ سبھی کہتے ہیں, میں تو کوئی خاص ذکر چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں. اللہ نے کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ میں تو کوئی مخصوص ذکر چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے میں ہی آپ کو یاد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی اور کہا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو یہ جو کلمہ ہے ایمان کا کلمہ, اس حدیث سے معلوم ہوا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی. اب یہ قیمتی کلمہ جو انسان اپنی زبان سے پڑھ کے اس کلمے کو اپنے دل کے اندر اتار لیتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیمتی بن جاتا. کتنا قیمتی بنتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, کہ اللہ قیامت قائم نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا زندہ رہے گا. میں اگر ایمان والا باقی رہ جاؤں اس روئے زمین پر اور سارے ایمان والے مر جائے, میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے پورے نظام کو چلائیں گے. اس کلمے کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں کتنے قیمتی ہیں, ورنہ انسان ہونے میں مسلمان غیر مسلم سب برابر ہے. ہماری اللہ کے یہاں جو اہمیت ہے اس دنیا کے اندر بھی وہ ایمان کی وجہ سے.
اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ آخرت کے اندر وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے جو دنیا سے ایمان بچا کر لائے، اگرچہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، فرشتے کی طرف سے اعلان ہوگا پہلے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کی نگاہ میں مجرم کون ہے؟ کافر اور مشرک۔ اللہ کہیں گے اے کافرو، اے مشرکو، ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا ایمان والوں سے ان کو الگ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ایمان والوں کی جماعتیں بنے گی اعمال کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم نعمت ہم کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس پر شکر بھی ادا کریں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو سبھی کو دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں جن سے اللہ محبت نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے زیادہ دنیا کافروں کو دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا ان کو دیتے ہیں وہ بہت معمولی ہے، اس لیے کہ قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا، آیت کا خلاصہ ہے کہ اگر ایمان والوں کے قدموں کے ڈگمگانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی رحمان کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں یعنی کفار و مشرکین، ان کو اتنی دنیا دیتے کہ ان کے گھر کے دروازے، کھڑکیاں، گھر کا ساز و سامان سب سونے اور چاندی کا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان پر اتنی دنیا نہیں کھولی تاکہ ایمان والے کہیں انہی کے طریقوں کو اختیار نہ کرے اس لالچ میں کہ اس طریقے پر چلنے میں دنیا ملے گی۔ اور اللہ دنیا کیوں دے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا مردار ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر گئے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کچرا کنڈی پر سے ہوا جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے اور جو عیبدار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں روکا اور روک کر پوچھنے لگے کہ دیکھو یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، مردار ہے، بتاؤ تم میں سے کون 1 درہم میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا، اس کے اندر عیب ہے، تب بھی ہم نہیں خریدتے، اب تو یہ مر گیا ہے، مردار ہے، بلکہ 1 درہم تو بہت زیادہ، بغیر کسی قیمت کے بھی ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اللہ کے یہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر، کوئی اہمیت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اس کائنات کی، اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقاعت نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دے رہے ہیں، بسا اوقات ایمان والوں سے بھی زیادہ دیتے۔ ہمارے گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح گھر سے نکال دے اور کوڑے دان پر ڈال دے۔ اگر ویسی چیز کا کوئی آدمی ہم سے سوال کرے کہ آپ کے گھر میں جو کچرا رکھا ہوا ہے وہ دے دو، تو ہم وہ بھی دیں گے، اس کے علاوہ اور بھی اس کو دیں گے کہ بھئی یہ بھی لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ صحابی فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ دنیا سبھی کو دے دیتے ہیں، جن سے محبت کرتے ان کو بھی دیتے ہیں اور جن سے محبت نہیں کرتے ان کو بھی دیتے، لیکن ایمان اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایمان کی شکل میں سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس پر شکر بھی ادا کریں، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہی اس نعمت کی اصل قدردانی ہے، شکر گزاری۔ نعمت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے
کہ ہم نے نعمت دی ہے، تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی قدردانی کرو. اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ نعمت ملنے پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناقدری ہوگی تو پھر ہماری طرف سے بڑی پکڑ ہے، سخت پکڑ ہے. اور نعمت جتنی اہم ہوتی ہے، نعمت کی ناقدری پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ بھی اتنی خطرناک اور سخت ہوتی ہے. تو ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، دو رکعت شکرانہ نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ اتنی آسانی سے اتنی عظیم نعمت تو نے مجھے دے دی. لیکن اصل اس نعمت کی قدردانی یہ ہے، اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ایمان جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے اس تقاضے کو پورا کریں. یہ اس کی اصل قدردانی. ایک ہے زبانی شکر ادا کرنا، ایک ہے عملی شکر ادا کرنا. زبانی شکر تو تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے، لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کا تقاضا ہے وہ عملی شکر ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جیسے اللہ کو مانتے ہیں، ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بھی مانیں. ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، اور ایمان کا تقاضا ہے اللہ کی ماننے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جو بسائی ہے، انسانوں کو جو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہ اسی لیے تاکہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی مان کر زندگی گزارے. اللہ کیا چاہتے ہیں ہم کو تو نہیں معلوم، اگر معلوم ہوگا تو اللہ جو چاہ رہا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں گے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت اور مرضی یہ ہے، اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق زندگی گزارو، دنیا میں بھی خوش رہو گے، آخرت میں بھی خوش رہو گے. تو جو عظیم نعمت ایمان کی شکل میں ہم کو ملی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے اللہ کی کیسے ماننا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اگر ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہماری زندگی گزرتی رہے گی. تو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، وہ ہے علم کی نعمت. کون سی نعمت ہے بھائی؟ علم کی نعمت ہے. ایمان کے بعد علم کا نمبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مزید فضل کیا، مزید کرم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ایمان تو میں نے ان لوگوں کو دیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے اس نعمت سے بھی میں ان لوگوں کو نوازوں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مدرسے میں پہنچا دیا. مدرسے میں آتے ہی ہم بن گئے طالب علم. طالب علم، ہم علم کو طلب کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازنے کا ارادہ کیا، اس لیے اس راستے پر ہم کو چلا دیا. اب ہم ارادے اور عزائم کرتے رہیں کہ جب تک علم کا جو حصول ہے پورا نہیں ہو جائے گا، اور درس نصابی کا جو نصاب ہے پورا نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ہم لگے رہیں گے. ہمارا پختہ ارادہ ہوگا، پختہ عزم ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جب مدد آئے گی ہم اپنے ارادے اور عزم کو آسانی سے پورا بھی کر سکتے. جو طلبہ ناظرے میں ہیں ارادہ کرے کہ حافظ بھی بنیں گے. جو طلبہ حافظ بن رہے ہیں ارادہ کرے کہ عالم بھی بنیں گے. جو طلبہ عالم بن رہے ہیں پہلے تو یہ نیت کرے کہ اس نصاب کو ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد دوسرے جو شعبے ہیں اور علمی ان شعبوں سے بھی استفادہ کریں گے. ہمارے ارادے پختہ ہونا چاہیے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ پختہ ارادہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے کے مطابق کر دیں گے. ارادہ کمزور ہوگا تو کمزور ارادے سے دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا.
دین کا اور آخرت کا مسئلہ، علم کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے حافظ بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے عالم بننا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے مفتی بننا ہے، مفسر بننا ہے، محدث بننا ہے، اللہ بنا دیں گے۔ تو یہ دوسری نعمت ہے علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت سے بھی ہم کو مالا مال کرے۔ ایمان کے ساتھ علم آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ جن کے اندر علم ہوتا ہے ان کے درجے ایمان والوں میں بلند کر دیتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان ایمان لانے والوں میں سے جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ فرما رہے کہ ہم ان کے درجات کو بلند کرتے۔ حدیث کی کتابیں ہم دیکھیں، طالب علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، علماء کی فضیلت جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ ادھر متوجہ رہیں بھائی، ادھر دیکھیں، ادھر سامنے خالی جگہ پر کر لو، ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے بھائی، سارے لوگ ادھر متوجہ رہیں۔ عصر کے بعد کا وقت، مغرب کے بعد کا وقت تو بشاشت کا رہتا ہے، پوری بشاشت کے ساتھ بات سننا، جتنا توجہ سے سنیں گے اتنا سمجھ میں آئے گی۔ بات سمجھ میں آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو بچے مدارس کے اندر پڑھ رہے، خاص طور سے شعبہ عالمیت میں، کتاب سمجھ میں آ جائے تو طبیعت کے اندر ایک بشاشت پیدا ہو جاتی، اور ایسی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے واسطے مجاہدہ ہے، مجاہدے کے ساتھ محنت کرے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ادھر متوجہ ہے بھائی سب، اگر طلبہ باہر ہے کسی تقاضے سے گئے ہوئے وہ بھی جلدی اندر آ جائے، اس لیے کہ وقت ہمارا تیزی سے آگے بڑھ رہا، جتنا وقت ہے اس وقت کو اصول کر لینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، بات کہاں سے شروع ہو رہی؟ جو شخص علم حاصل کرنے کی نیت سے چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ ابھی علم حاصل نہیں کرے، خالی ارادہ کرے گھر سے نکلے، علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے پر اس کو چلا دیتے۔ پھر اس کے بعد مدرسے میں آ گئے اور مدرسے کے اندر ہم نے داخلہ لے لیا، داخلہ لینے کے بعد اب ہم کو کہا جاتا ہے طالب علم، طالب علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور آ کر یہ کہتا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے مرحبا بطالب العلم کہہ کر۔ کون استقبال کرتے بھائی؟ اللہ کے رسول۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بڑا آدمی ہمارے شہر میں آتا ہے، ہمارے ملک میں آتا ہے، اس کا استقبال کرنے والا آدمی جس حیثیت کا ہوتا ہے آنے والا بھی اسی حیثیت کا، بسا اوقات اس سے بڑی ہوئی حیثیت کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا استقبال بڑا آدمی نہیں کرتا، جو بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بڑا آدمی کرتا۔ ہمارے ملک میں اگر کسی دوسرے ملک کا وزیر اعظم آ جائے، صدر آ جائے، تو استقبال کے لیے عام آدمی نہیں جاتے بلکہ خود ہمارے ملک کا وزیر اعظم چلے جاتا۔ وزیر اعظم کا جانا اس کے استقبال کے لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا بہت بڑا ہے۔ چھوٹا کوئی آدمی آ جائے، ایک وزیر آ جائے یا کوئی حکومت کے ایک عہدے پر فائز شخص آ جائے تو اس کے استقبال کے لیے وزیر اعظم نہیں جاتا، اسی طرح کے ایک عام آدمی کو بھیج دیا جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے تو استقبال کے لیے جہاں سے وہ انٹر کرے گا وہاں اپنے علاقے کے سیاسی اعتبار ہے تو سیاسی جماعتوں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پر۔ اگر دینی اعتبار سے بڑا ہے تو ہمارے شہر کے اندر دینی اعتبار سے جو بڑے علماء رہتے ہیں ان کے استقبال کے لیے پہنچتے۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص آتا اور آ کر یہ کہتا کہ اللہ کے رسول میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحباً بطالب العلم کہہ کر اس کا استقبال کرتے کہ طالب علم کے لیے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں طالب علم کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ فرشتے طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ کون بھائی؟ فرشتے۔ کون بھائی؟ ادھر پیچھے جو طلبہ ہیں، فرشتے طالب علم کی خوشنودی کہ یہ طالب علم مجھ سے خوش ہو جائے، اس کے لیے فرشتے کیا کرتے؟ اپنے پر بچھا دیتے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا کہ طالب علم کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ فرشتے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی خوشنودی مجھے مل جائے اور اس کے لیے اپنے پر بچھا رہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالب علم مدرسے کے اندر رہا، دین کا علم حاصل کیا اور عالم بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء، عالم کے لیے زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، سب مغفرت کی دعا کرتے۔ کس کے لیے بھائی؟ عالم کے لیے سب مغفرت کی دعا کرتے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ انسانی نہیں، جاننے پہچاننے والے نہیں، بلکہ پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے لیے دعا پر مامور کر دیا ہے کہ وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ فرشتے عالم کی، طالب علم کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساری مخلوق دعا کر رہی ہے کہ اللہ عالم کی مغفرت کر دے۔ اور ایک حدیث کے اندر عالم کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر، جو عبادت کرنے والا ہے اس پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ 14ویں رات کا چاند دیکھے بھائی سامنے والے طلبہ، کون کون دیکھے 14ویں رات کا چاند؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں اب تو سر اٹھانا مشکل ہے بچوں کے لیے۔ 14ویں رات کا چاند کی 13 تاریخ ہوتی، اس کے بعد مغرب کا ٹائم آتا، 14ویں تاریخ شروع ہو جاتی، اس دن چاند نکلتا، بالکل گول رہتا۔ اس کے بعد دوسرے ستارے بھی رہتے ادھر ادھر، لیکن اس کے سامنے ان کی کوئی اہمیت ہے؟ کچھ حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کی فضیلت دوسرے تمام ستاروں پر۔ بلکہ ایک اور ایک حدیث کے اندر اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک عابد اور ایک عالم، ایک عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کر رہا، نوافل میں لگا ہوا ہے، قرآن میں ہے، ذکر میں ہے، اور ایک عالم ہے جو فرائض پڑھتا ہے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں میں کون افضل ہے؟ کیا سوال کرے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ایک عابد ہے جو عبادت میں لگا ہوا ہے، فرائض تو پڑھتا ہے، اس کا نوافل میں ہے، تہجد میں ہے، ذکر میں ہے، اذکار میں ہے، اور ایک عالم ہے جو فرائض پورے کرتا ہے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں میں کون افضل ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول کو تمام انسانوں پر کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی اہمیت بتائی۔ بہت سارے فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ہم عالم بن جائے، علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے، سارے یہ فضائل اس کے ہم مستحق ہو جائیں۔ ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی ہے، وہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہوگی کہ اس کے اندر 2 باتیں بتائی گئی کہ ماشاءاللہ ہم طلبہ ہیں، طالب علم کی فضیلت بھی آپ لوگ سن لیے، علماء کی فضیلت بھی آپ لوگ سن لیے، اب ہم طالب علمانہ زندگی سے گزر رہے ہیں تو ہم کو اس وقت کرنا کیا ہے، اور طالب علمانہ زندگی جب پوری ہو جائے گی
ہم عالم بن جائیں گے، اس وقت ہم کو کرنا کیا ہے؟ یہی دو چیزیں مدرسے میں رہتے ہوئے ہم کو کرنا کیا ہے، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ دو چیزیں سمجھ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بھی بتائی کہ طلبہ کو کیا کرنا ہے اور علماء کو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں نہ چلے جائے بلکہ ان میں سے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تاکہ وہ علم حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گی اس کو کرنا کیا ہے؟ اس میں طلبہ کے لیے سبق ہے کہ وہ طلبہ جیسے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آ گئے، تو ان کو کرنا کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نہیں گئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ لیتفقہوا فی الدین کہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفقہ فی الدین یہ طالب علم کا نصاب ہے۔ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ہمارا جو نصاب ہے وہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرنا ہے، اور دین میں تفقہ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو دین کی سمجھ بوجھ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بھی لکھا کہ تفقہ فی الدین نام صرف معلومات کے حاصل کرنے کا نہیں کہ مدرسے کے اندر رہ کے ہم نے معلومات حاصل کر لی کہ نماز میں یہ فرض ہے، نماز میں یہ واجبات ہے، یہ سنتیں، یہ مفتیزات صلاۃ ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں کا ہم نے علم حاصل کر لیا۔ صرف معلومات کا نام تفقہ فی الدین نہیں، بلکہ مفتی صاحب نے فرمایا تفقہ فی الدین نام ہے دو چیزوں کا، ایک ہے علم اور دوسرا عمل، علم کے ساتھ عمل۔ تو یہ طالب علم کا نصاب بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگ جو مدرسے کے اندر ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے محنت کے ساتھ، اس لیے کہ علم تو محنت سے آئے گا۔ من جدہ وجدہ جو جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے۔ آرام کے ساتھ سہولت کے ساتھ علم نہیں آ سکتا۔ جتنے لوگوں نے علم حاصل کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا، ان لوگوں نے علم کے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی۔ تو مدرسے کے اندر علم حاصل کرنا ہے، معلومات ہم کو ہو جائے اس کی فکر کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مدرسے میں رہتے ہوئے اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اگر ہماری ذات سے متعلق ہے تو فوری وہ علم عمل میں آ جائے۔ نماز کا علم ہم نے حاصل کر لیا، پورا باب ہم نے پڑھ لیا، تو نماز سے متعلق جو علم ہے وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ اب ہماری نماز صرف فرائض اور واجبات کے ساتھ نہ ہو بلکہ سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آداب کے ساتھ۔ صرف ہم مفسدات صلاۃ سے نہ بچے بلکہ مکروہات صلاۃ سے بھی بچے۔ وضو سے متعلق ساری تفصیلات ہم کو معلوم ہو گئی، اب وضو کا پورا علم ہماری زندگی میں آ جانا۔ کھانے پینے کے تعلق سے تمام سنتیں ہم نے یاد کر لی، اب کھاتے وقت وہ تمام سنتوں کو ہم زندہ کریں۔ ابھی عصر کے بعد بات ہوئی ماشاءاللہ، اسی جانب اب لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ جو علم مدرسے کے اندر ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی آئے۔ اگر علم بھی ہے عمل بھی ہے تو سمجھو کہ تفقہ فی الدین ہے۔ مدرسے کے اندر رہ کے ہم یہ دو کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصاب ہے ہم اس نصاب کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو نصاب ہے۔ پھر اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ جیسے مدرسے میں رہنا تھا ہم نے محنت کے ساتھ علم حاصل کیا اور جو معلومات تھے ان معلومات کو معمولات میں لا لیا، عالم بن گئے۔ اب عالم بننے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہے نصاب تعلیم، ایک ہے نصاب زندگی۔ اب طالب علم جب عالم بن گیا تو اب اس کی زندگی کا نصاب کیا ہے؟ پوری زندگی کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے، کھیتی کرنا ہے، یا امامت کرنا ہے، مدرس بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ حالانکہ کسب معاش یہ بھی ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلبہ کا نصاب زندگی کا کسب معاش نہیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا اس آیت کے اندر ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی تھی اس کا کام یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر تفقہ فی الدین حاصل کرے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ جب وہ جماعت جو اللہ کے راستے میں گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر علم حاصل نہیں کرے، جب یہ لوگ واپس آ جائیں گے اب ان کا کام یہ ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ جو لوگ واپس آ گئے ان کو انذار کرے، یہ باتیں ان کو بتائے تاکہ ان کے اندر بھی ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. تو یہاں پر مفتی صاحب نے ہی یہ بات لکھی ہے کہ نصاب زندگی ہے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے تفقہ فی الدین حاصل کرنا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو مدرسے سے دور رہنے کی وجہ سے، وہاں تو صحابہ ایک فرض میں لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ علم حاصل نہیں کیا، ان کو ذمہ دار بنایا گیا کہ یہ دین کا علم ان تک پہنچائے. لیکن ہمارے اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ دنیا کے دوسرے مشاغل کے اندر لگے رہنے کی وجہ سے وہ علم سے دور ہے. وہ طلبہ جو مدرسے کے اندر ہے انہوں نے مدرسے کے اندر رہ کر علم حاصل کیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے عمل سے متعلق نہیں ہے، مدرسے کے اندر جو ان کو پڑھایا گیا، اسی لیے کہ جو لوگ یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکے اب یہ طلبہ ان تک پہنچ کر یہ ساری چیزوں کا علم ان تک پہنچائے. کتاب البیوع ہم پڑھتے ہیں، خرید و فروخت سے متعلق مسائل. علماء میں سے اکثر ایسے ہیں جو تجارت نہیں کرتے، ان کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ان کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ تاجر جو مدرسے میں نہیں ہے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں پہنچ سکا، وہ طلبہ جو مدرسے میں رہ کر خرید و فروخت کا علم حاصل کر چکے ہیں، اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ایک تاجر کے پاس پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام ان سے متعلق آئے ہیں وہ ان تک پہنچے. یہ دین کے جتنے شعبے ہیں مدرسے کے اندر ہم ہیں، زکوٰۃ سے متعلق ہم نے مسائل پڑھ لیے، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اب ہم کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ان تک پہنچے، زکوٰۃ کے مسائل بتائے تاکہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائے. دین کے پورے شعبے جو ہم مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، جس کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، اب گویا کہ ایک امانت ہمارے کندھوں پر آ گئی ہے، اس امانت کو لے کر جس کی ہے اس تک پہنچانا. یہ دین جو ہے، قرآن جو ہے، یہ امانت ہے پوری امت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کرم فرمایا، ہم کو یہ علم دے دیا، قرآن دے دیا. جو لوگ امانت ہمارے پاس رکھ کر بھول گئے، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ان تک پہنچ کر ان کی امانت پہنچے. اگر کوئی امانت رکھ کے بھول جائے تو مسئلہ یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ بھول گئے اس لیے ہم رکھ لیے، نہیں، معلوم کرے کہ کس کا مال ہے، کس نے ہمارے پاس یہ امانت رکھی تھی. اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، تلاش کرنا، پھر یہ امانت اس تک پہنچانا. اگر کوئی امانت رکھا تھا، یاد ہے، آیا، اس نے امانت کا مطالبہ کیا، ہم دے دیے، یہ تو آسان ہے. لیکن امت قرآن و حدیث کی جو امانت تھی ہمارے پاس رکھ کے بھول گئی. اب ہماری ذمہ داری ایک ایک کے پاس پہنچ کر اس کو سمجھانا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، تم اس شعبے میں لگے ہوئے ہو، تمہارے سے متعلق یہ مسائل ہے، ان مسائل کے مطابق زندگی گزارو تاکہ دنیا میں بھی ترقی ہو، آخرت میں بھی ترقی ہو. تو اس آیت کے اندر طالب علم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا تفقہ فی الدین حاصل کرنا ہے. طالب علم جب عالم بن جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو تبلیغ کرنا ہے. مفتی صاحب کا ہی یہ قول ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلیم کا مقصد ہی تبلیغ ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے بھائی؟ تبلیغ ہے، کہ جو بات ہمارے عمل سے متعلق ہے خود بھی عمل کرنا اور جو پورا دین ہے دوسروں تک پہنچانا. مدرسے کے اندر جو آپ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اسی لیے تاکہ آپ لوگ اس کی تبلیغ کریں. عالم بن گئے، سارا علم ہمارے سینے کے اندر ہے، لے کر ہم بیٹھ گئے تو جو مدرسے کے اندر ہمارے اوپر محنت ہوئی ایک اعتبار سے وہ محنت ضائع ہو گئی. جو فضائل طلبہ کے بیان کیے گئے ہیں، جو فضائل علماء کے بیان کیے گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طلبہ اور علماء کی بڑی ذمہ داری ہے. جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے بقدر ذمہ داری اس کے فضائل بھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری سب سے بڑی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کون ہیں؟ علماء ہیں.
ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. علماء انبیاء کے وارث ہیں. مستقبل کے ہم سب علماء ہیں. جب ہم علماء بن جائیں گے تو نبی کے وارث بن جائیں گے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کا انتقال ہوا, اس نے مال چھوڑا, اس کے بیٹے ہیں, بیوی ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہے, قریبی, وہ سارے لوگوں میں اس کا مال تقسیم ہوتا ہے. جن لوگوں میں مال تقسیم ہوتا ہے ان کو وارث کہتے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ علماء میرے وارث ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیسہ, روپیہ, مال, جائیداد یہ نہیں چھوڑتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو علم چھوڑتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وارث ہیں علم میں. آپ اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے ہیں. اب جو جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا حاصل کرے گا, اس نے اس میراث میں سے اتنا حصہ حاصل کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اللہ کے رسول دین کا علم بھی لے کر آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف میراث میں آپ کا علم نہیں لینا ہے, بلکہ میراث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بھی بنایا, مبلغ بھی بنایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچاتے. بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات بھی اگر تم تک پہنچ گئے, اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچا دو. تو تبلیغ کہتے ہیں پہنچانے کو. آپ لوگوں کو جو جوڑا گیا ہے وہ اسی لیے جوڑا گیا ہے کہ جو ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آنے والی ہے تعلیم کے بعد, تبلیغ کی, اس ذمہ داری کے لیے ابھی سے ہم تیار ہو جائیں. اس لیے کہ جب ہم میدان میں جائیں گے, اگر پہلے سے تیار ہو کر جائیں گے, پہلے دن ہی سے ہماری ذات سے امت کے بڑے طبقے کو فائدہ پہنچے گا. اگر ہم تیاری کے بغیر میدان میں جائیں گے تو تیار ہوتے ہوتے ہماری زندگی کا ایک عرصہ اسی میں گزر جائے گا جس میں بہت سارے لوگ جو ہم سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, ہم تیار نہیں ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے. تو جو مدارس کے اندر تعلیم چونکہ ہمارا اولین مقصد ہے, اس لیے پورا وقت تعلیم پر ہم کو صرف کرنا ہے. اس کے بعد جو ہمارا اپنا انفرادی کاموں کے لیے وقت ہے, اس وقت میں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی ابھی سے تبلیغ کی مشق کریں. 5 اعمال کی جو ترتیب بنائی گئی ہے مدارس کی, کہ روزانہ آدھا گھنٹہ, 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ, وہ بھی اپنی ضروریات کے جو اوقات ہیں ان میں سے تعلیم کا خرچ کیے بغیر آدھا گھنٹہ فارغ کرو, اور روزانہ مشورہ کرو, اور ایسے ہی تعلیم کرو, ملاقاتیں کرو. ہفتے میں ایک دن چھٹی کا وقت ہے جمعرات کا, اس دن گشت کرو. اور ایسے ہی جمعرات کے دن چھٹی آ گئی, اب مرکز نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ مہینے میں ایک 24 گھنٹہ, اب مرکز نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر 24 گھنٹہ, ہر جمعرات اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس لیے کہ اب امت کا جو حال ہے پہلے کے مقابلے میں بہت گیا گزرا ہے. اب انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے, جتنا علم ہے لے کر نکل جائے 24 گھنٹے کے عنوان پر, اور ملے, ملاقاتیں کرے, بات سمجھائے. زمانے طالب علمی میں اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تعلیم کے ساتھ دعوت کی بصیرت بھی عطا کرے گی. دعوت کی بصیرت جس کو ملے گی وہ پوری زندگی دعوت کا کام کرے گا, ورنہ ترغیب سے, ترہیب سے آدمی زیادہ دن کام نہیں کر سکتا. اور اللہ کے رسول دعوت کا کام کرتے تھے بصیرت سے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے بندوں کو میرا کام ہے, پوری بصیرت سے میں بلاتا ہوں, اور ان لوگوں کا کام بھی ہے جو میری اتباع کرنے والے. ہم اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ. اور جب سالانہ وقت آتا ہے, سالانہ امتحانات ہوتے ہیں, اس کے بعد مدارس کے اندر ایک لمبی چھٹیوں کا سلسلہ چلتا. شعبہ عالمیت کے مدرسے ہیں تو کہیں 2 مہینے کی چھٹیاں ملتی ہیں, کبھی 50 دن کی چھٹیاں ملتی, رمضان سے پہلے چھٹی ہو جاتی. بڑے جتنے مدارس ہیں ہمارے اپنے صوبے میں اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے ملک کے اندر عام طور سے 15 شعبان کو چھٹی ہو جاتی ہے. طلبہ 15 شعبان سے جماعتوں میں نکلتے, اور عید سے 4-5 دن پہلے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں, چاہے 40 دن مکمل ہو یا نہ ہو.
یہی ترتیب ہے کہ رمضان سے پہلے جب بھی چھٹی ملے طلبہ نکل جائے، اور اس کے بعد عید سے 4-5 دن پہلے طلبہ گھر آ جائے، چاہے 40 دن مکمل ہو یا نہ ہو، اس کو 40 دن شمار کر لیا گیا ہے طلبہ کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے وہ مدارس جہاں شعبہ عالمیت کی تعلیم ہے اور جہاں شعبان کے مہینے میں چھٹی مل رہی ہے، ان مدارس کے اندر پڑھنے والے تمام طلبہ ابھی سے نیت کر لے، پختہ ارادہ اور عزم کر لے کہ آنے والی چھٹیوں میں ہم چلے میں نکلیں گے۔ ہمارا ارادہ پختہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے اسباب بنیں گے، جتنی رکاوٹیں اللہ دور کریں گے۔ ایک رکاوٹ گھر والوں سے اجازت لینا، اگر ارادہ پختہ ہوگا اللہ گھر والوں کے دل میں بات ڈال دیں گے۔ اور ایک سب سے بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تراویح سنانا ہے، تو مرکز نظام الدین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ طلبہ جو حفاظ ہے رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی تراویح کی مضبوط ترتیب بناؤ تاکہ ان کی تراویح بھی ہو جائے اور ساتھ میں تبلیغ بھی ہو جائے۔ ہم کو کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی چیز کی وجہ سے سب کو لے کر چلنا ہے، نہ قرآن کی وجہ سے تبلیغ کو چھوڑنا ہے، نہ تبلیغ کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے وہ طلبہ اس کو عذر نہ بنائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسے ہر سال جماعتوں میں ترتیب بن رہی ہے، اس سال بھی بنے گی اور مضبوط بنے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارا ارادہ قرآن سنانے کا پختہ ہوگا، اللہ کے راستے میں قرآن ضرور ہوگا۔ بعض طلبہ جماعت میں چلے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن سناؤ، لیکن ان کے اندر فکر ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا قرآن نہیں ہوتا۔ اب وہ ایک طالب علم دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بن جاتا۔ ایسا نہیں ہے، جن کا ارادہ ہے تراویح سنانے کا، مقام پر بھی ان کی تراویح ہوگی، اللہ کے راستے میں بھی ان کی تراویح ہوگی، ارادے پر ہے۔ پیچھے بڑا مجمع ہونا ضروری ہے، ہم کو تراویح سنانا ہے، پیچھے ایک بھی شخص ٹھہرنے والا ہوگا تو ہماری تراویح ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں سے ترتیب بنتی ہے دو کی۔ تو اس لیے ہمت اور ارادے کرو کہ ہم کو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ضرور نکلنا ہے، اور 40 دن کے لیے نکلنا ہے، اور بڑے وقت کے لیے جو جماعتیں بنے گی وہ مرکز نظام الدین جائے گی اور وہاں سے ترتیب بنے گی۔ نظام الدین میں وقت گزاریں گے، تبلیغی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام الدین کو قبول کر لیا، سارے تقاضے وہاں ہیں، ماحول میں رہیں گے، ہماری فکریں وسیع ہوگی۔ پھر آنے کے بعد ان فکروں کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو علم میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے ابھی وہ طلبہ جو بڑے ہیں اور شعبہ عالمیت میں ہیں، ان کو تو چلے کی نیت کرنا ہے، اور وہ طلبہ جو حفظ کے مدرسے کے اندر ہے، رمضان میں چھٹی مل رہی یا 20 دن کی مل رہی، جتنی بھی چھٹی مل رہی، اس میں سے اکثر وقت اللہ کے راستے میں ہم گزاریں گے، ایسی نیتیں کر کے جانا ہے۔ 20 دن کی چھٹی مل رہی، 10 دن اللہ کے راستے میں، 10 دن کی چھٹی مل رہی، 3 دن اللہ کے راستے میں۔ تو اس کے لیے تمام طلبہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بھائی؟ چلے کے لیے یا عشرے کے لیے یا سہ روزہ کے لیے، جن کی چھٹیاں جس اعتبار سے ہے اس اعتبار سے نیت اور ارادے کرنا ہے۔ کن کن کا ارادہ ہے اللہ کے راستے میں چھٹیوں میں نکلنے کا، وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، پہلے کھڑے ہو جائے، اور تمام طلبہ بیٹھے رہیں بھائی۔ ایک بھی طالب علم اٹھے گا جائے گا، اس کی وجہ سے 10 طلبہ جائیں گے تو ان طلبہ کا جو نقصان ہوگا، نقصان میں وہ طالب علم شریک ہوگا بھائی۔ بہت محنت سے آپ لوگوں کو لایا گیا ہے، نہیں ابھی کھڑے، ابھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جن کا ارادہ ہے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، جن کا ارادہ ہے کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، سب کا ارادہ ہے۔ اللہ آپ لوگوں کے کھڑے ہونے کو قبول فرمائے، آپ کے ارادے اور عزائم کو قبول فرمائے، پورے عالم کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، ارے ادھر بہت سارے ارادے کرے کھڑے نہیں ہو رہے، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاء اللہ بھائی، اچھا بھائی، اب بیٹھ جائیں، تمام طلبہ بیٹھ جائیں۔ سب کا ارادہ ہے، سب کے نام تو نہیں لکھ سکتے، اس لیے مدرسوں کے اعتبار سے آپ لوگوں کا بھی بٹھایا جائے گا۔ جو مدارس سے طلبہ آئے ہیں استاد کے ساتھ، اپنے مدرسے کے طلبہ کو لے کر استاد ایک جگہ بیٹھ جائیں، یہاں سے پرچے دیے جائیں گے، ان میں سب کے نام لکھنا ہے، اور جو جو خانے ہیں اس پرچے کے اندر سب کو فل کرنا ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ابھی وقت ہے 10-15 منٹ تشکیل ہو سکتی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں جمع ہونا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وضو خانے کی طرف کسی کو نہیں جانا ہے، بیٹھ جائیں اور پرچہ لے لیں یہاں سے۔
जिन मदारिस के नाम पुकारे जाएंगे वो आगे पर्चा ले जाए, मदीनतुल आ जाए। हाँ, पर्चे ले लो और हल्के बना के वहीं हल्के बना लो जहाँ बैठे हुए। इस्लामिया सुल्तानुल उलूम, अगर जगह नहीं है तो आजू बाजू हो जाओ। हिमिक नूर सुल्तानुल उलूम आ जाए। दारुल उलूम अपने उस्ताद के साथ बैठ जाओ। दारुल उलूम ऐनुल हुदा नंदकोटपुर। दारुल सऊद आ जाए। अशरफिया मदरसा अशरफिया, सबीलुल फलाह हिमिक नूर, दारुल सऊदिया कोटपुर के आ जाए। सबको पूरा काम करना है। जितने तलबा हैं सब अपना नाम लिखाएं। कुरान, चिल्ले का इरादा है तो खाना है उसमें चिल्ला लिखाएं। जामिया अशरे का है अशरा लिखाएं। नूर, सेरोजा का है सेरोजा चाबू लिखाएं। मियां मस्जिद मदरसा चाबू मियां, दारुल उलूम सईदिया, सबीलुल हसरात मंगलपाड़, सिराजुल उलूम गोड़र। हल्का लगा के बैठ जाएं, बाहर ना जाएं कोई भी। काम पहले पूरा होगा। और जिन मदरसों के नाम नहीं पुकार वो भी आगे पर्चा लेके जाए। जितने मदारिस है पर्चे लेके जाए, यहाँ से लिख जाओ इधर से। तलबा बैठे भाई, अभी काम नहीं हुआ, बैठे अभी। तमाम तलबा से गुजारिश है हल्का बना के बैठे हल्का और बना साल कर वाले बैठो। उलमा और जिम्मेदार जो है वो हल्कों के तलबा को बिठाएं। तश्कीली काम दार पहले अरकम। जरूरी। माशाल्लाह। दार अरकम। और जिन मदारिस का नाम नहीं लिया गया वो यहाँ आए, यहाँ से पर्चा ले लें। और जो तलबा 14-15 साल के हैं उनके नाम लिखें। जो तलबा छोटे हैं नूरुल इस्लाम उनके इरादे करा ले सिर्फ। और बच्चा कौन सा नाम बैठ जाओ भाई, उधर जो तलबा खड़े हुए बैठ जाओ। बोला आपके मदरसे नाम क्या? अच्छा, मदरसे के जो असातिज़ा है तलबा के साथ बैठ जाएं। अगर सामने का सफा पूर हो जाए तो पलटा के पीछे भी लिख सकते। हाँ माशाल्लाह। जामत तैयबा माशाल्लाह। मेहरापुर ले अरे ली। माशाल्लाह बैठ जाओ, अपने उस्ताद के साथ बैठ जाओ। माशाल्लाह। कहाँ है तलबा? भाई दारुल उलूम जामिया तैयबा के तलबा बैठ जाए भाई। अगला सफा पूरा हो जाए तो सफा पलटा के पीछे लिख ले। और एक बता रहा हूँ क्या नाम हमारा है, दोनों का नाम लिखो। जामिया तैयबा, क्या नाम आपका मदरसे का? मदरसा अनवारुल उलूम मुजफ्फरनगर। माशाल्लाह। भाई जिन मदारिस का नाम नहीं आगे बता दो। तलबा बैठ के नाम लिखाएं भी। अभी वक्त दिया जाएगा आप लोगों को, जरूरियात से फारिग होने के लिए वक्त दिया जाएगा। मदारिस से जितने तलबा तशरीफ लाए हर तालिब इल्म इरादा करे नाम लिखा है। अच्छा, छिल्ला हो, 10 दिन हो, से रोजा हो, 3 दिन के लिए भी क्यों ना हो, हर तालिब इल्म का नाम आ जाए। अभी दुआ भी होगी, दुआ के बाद अब हजरात को जाना है जरूरियात के लिए। भाई नंदीकोटपुर का एक और मदरसा दारुल उलूम नाइमिया, आगे पर्चा लगे नोमानिया। जिन मदारिस के तलबा ने काम पूरा कर लिया वो आगे आ जाओ, मिंबर के करीब आ जाओ। अभी दुआ होगी, दुआ के बाद फिर ज़रूरियात के लिए वक्त मिलेगी। जिनका काम हो गया आगे आ जाओ। और जो पर्चे आप लोगों को दिए गए हैं, अगर किसी वजह से काम अभी पूरा नहीं हुआ तो नमाज के बाद उसको मुकम्मल करें और जिम्मेदारों के हवाले करें ज़रूर। अगर काम अभी बाकी रह गया तो नमाज के बाद हल्के लगा के बैठे। आप लोगों को रुकना है भी नमाज के बाद, काम पूरा करें। और ये तश्कील के जो पर्चे हैं जिम्मेदारों को देकर जाना है, साथ में नहीं ले जाना। मदरसे का नाम आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, यहाँ
جہاں پر کام پورا ہو گیا وہ قریب آ جاؤ، اور جہاں ابھی کام پورا نہیں ہوا، کام باقی ہے، تو نماز کے بعد کام مکمل کریں، سب کے نام لکھیں، پھر وہ پرچے یہاں ذمہ داروں کے پاس جمع کریں، اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دعا کر دیں گے ویسے، ابھی تو کام نہیں ہوا، نماز کے بعد لے لیں گے، نماز کے بعد لے لیں گے۔ جہاں کام پورا ہو گیا تشکیلی پرچہ یہاں جمع کر دیں اور ممبر کے قریب آ جائیں۔ آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگے بڑھیے۔ دے دو، آگے آ جاؤ، کام جو نام لکھا دیے آگے بڑھ جاؤ۔ ایسے ہی نماز کے بعد تمام طلباء کو، علماء کو، جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کو یہیں ممبر کے قریب جمع ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ترتیب ہے اس وقت آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ تمام علماء اور ذمہ دار حضرات، طلباء نماز کے بعد سب یہیں اپنی اپنی جگہوں پہ رہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اس وقت بتائیں گے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد طلباء ضروریات کے لیے جائیں، انشاءاللہ وقت ملے گا آپ لوگوں کو۔ جن کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے وہ پرچہ لا کر دے دیں، انشاءاللہ اب دعا ہوگی۔ قریب آ جائے، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ جن مدارس کی تشکیل مکمل ہو چکی ہو پرچہ لا کر دے دیں اور قریب ہو جائے، بڑی جماعت بنا لیں۔ چند ضروری اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ جو مدارس تشکیل ہو چکی قریب آ جائے۔ چند اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ بھئی عشاء کے بعد سارے طلباء تھوڑی دیر کے لیے قریب ہو کر بیٹھنا ہے، اور جب کھانے کا وقت آ جائے تو پہلے ہمارے شہر کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ مدارس کے طلباء کو بیٹھنے دیں، اور آخر میں ہمارے شہر کے ذمہ دار بیٹھیں۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب طلباء کھانے کے لیے جائیں گے، ہمارے علماء کرام جتنے شہر کے ہیں اور منڈلوں کے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے قریب آ جائے، جو نام آئے اس کی تشکیلی محنت کے لیے جو ہے مشورہ کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ آخر میں ہمارے علماء کرام کھانے کے لیے بیٹھیں گے۔ عشاء کے بعد سارے طلباء تھوڑی دیر کے لیے قریب آنا ہے نمازوں کے بعد۔ جہاں مدارس میں ابھی کام پورا نہیں ہوا، پرچے ابھی ان لوگوں کے پاس ہے، عشاء کے بعد پورے کر کے جمع کر دیں، اور جو سال والے علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، اور مدارس کے جو اساتذہ ہیں، وہ ممبر کے قریب آ جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ضروری مشورہ کرنا ہے، اور طلباء بھی رہیں۔ قریب آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں طلباء، بیٹھ جائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے یا اللہ جس مقصد کو لے کر جوڑ ہوا ہے اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ ان تمام طلباء کو علماء کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیے یا ان کی صلاحیتوں کو امت پر لگا دیجیے پورے عالم کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ان طلباء کو جید باصلاحیت عالم بنائیے یا اللہ صالحیت بھی ان کے اندر پیدا فرمائیے یا اللہ مضبوط داعی بنائیے یا اللہ دعوت کی محنت پورے بصیرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ پورے عالم کے اندر جتنے مدارس ہیں تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے جتنی خانقاہیں ہیں سب کی حفاظت فرمائیے جتنے تبلیغی مراکز ہیں سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ان جگہوں میں کام کرنے والے علماء کی حفاظت فرمائیے ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ ان کاموں کے لیے جن اسباب اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ اسباب اور صلاحیتیں غیب سے اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے ان علماء میں پیدا فرمائیے اے اللہ پورے عالم کے اندر حق کو غلبہ نصیب فرمائیے یا اللہ باطل کو ختم فرمائیے دشمنان اسلام کی سازشوں میں ان کو ناکام فرمائیے یا اللہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں یا اللہ تبلیغی اعتبار سے جو اجتماعات ہونے والے ہیں یا اللہ سب کو صفات قبولیت سے آراستہ فرمائیے یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں امت مسلمہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے پریشانی سے چھٹکارا نصیب فرمائیے یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی مغفرت فرمائیے یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں جائز تمنائیں ہیں یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو ضرورتوں کو جائز تمناؤں کو اپنے شائع نشان پورا فرمائیے یا اللہ اپنے شائع نشان پورا فرمائیے یا اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرمائیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:10 پر کھڑی ہوگی جو طلبہ باوضو ہیں وہ صفوں میں بیٹھ جائیں جن کو وضو کا ضرورت کا تقاضا ہے وہی جائیں صرف 8:10 پر جماعت کھڑی